وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارہ زمان۔ آج کے شو میں پاک افغان تعلقات پر امریکہ کے لیے افغان سفیر سے گفتگو۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ امریکہ میں حالیہ تاریخ کی بدترین میس شوٹنگ کے بعد کیا ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے قوانین بدلیں گے؟ There must be a ban on bump stocks. پاکستانی نوجوانوں کو داعش سے دور رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اور اسلام آباد میں محنت مزدوری کرنے والے بچوں کی زندگی بدلنے کی ایک کوشش۔ Spend less than 1/4 on somebody else. You will have a better life. شروع کرتے ہیں پاکستان افغانستان سے۔ امریکہ میں افغانستان کے سفیر حمداللہ محب کا کہنا ہے کہ ان کا ملک خطے میں مختلف ممالک کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں افغان سفارت خانے کی ایک تقریب میں مجھ سے ایک گفتگو کے دوران کہی۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر ہماری پیشکش کو قبول کرے گا اور خطے کے استحکام کے لیے مل کر ایک تعمیری مکالمہ شروع کرے گا۔ ہم خطے میں دہشت گردی اور اس کی معاونت کے خاتمے کے لیے امریکہ کی فوجی اور سفارتی مدد پر انحصار کرتے ہیں تاکہ اس ناسور کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکے۔ افغانستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے تعلقات کے بارے میں افغان سفیر نے کہا کہ ان پر کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ افغانستان کی خواہش خود اپنے اور پورے خطے کے لیے اقتصادی مواقعوں کی راہ ہموار کرنا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حالیہ گرم جوشی یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ کیا وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ملاقاتیں اور دورے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ضرورت عملی اقدامات کی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک سلوگن دیکھا جا رہا ہے کہ لیٹس کلین اپ۔ I think that's a great slogan. What Pakistan's role do you see in between India and Afghanistan? Well, Afghanistan would like, obviously, Pakistan. میرے خیال میں پاکستان میں آرمی اور سویلین قیادت کو مل کر چلنا ہوگا۔ افغانستان چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے مستقبل کا حصہ ہو، اقتصادی لحاظ سے اور سفارتی تعلقات کے زمرے میں بھی، تاکہ مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس سے پہلے افغانستان پاکستان کے باعث بھارت سے قریبی تعلقات بنانے میں ہچکچاتا رہا، لیکن تعلقات میں اس دوری سے مثبت نتائج نہیں ملے، تو کیوں نہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھایا جائے۔ بھارت بڑا کردار ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہے، پاکستان کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ I think Pakistan needs to think about all that. انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ محض افغانستان میں اقتصادی بہتری کی کوششوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ بھی افغانستان میں اپنے بوجھ کو کم کرنا چاہتا ہے۔ زلمے خلیلزاد کے مطابق خاص طور سے صدر ٹرمپ یہی چاہتے ہیں۔ پاک افغان خطے کے لیے دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے، اور دہشت گرد تنظیم داعش کو جہاں عراق اور شام میں شدید نقصان پہنچ رہا ہے، وہیں یہ جنوبی ایشیا میں اب اپنے قدم جما بھی رہی ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ پاکستان میں داعش کو اپنا پیغام پھیلانے کے لیے سازگار ماحول مل سکتا ہے، کیونکہ ملک کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جبکہ بے روزگاری کی شرح 8.5% ہے۔ مزید تفصیلات سحر ماجد کی اس رپورٹ میں۔ میں بچہ تھا، پڑھائی کر رہا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ داعش اور عراق میں اس تنظیم کی کامیابیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ داعش کا راستہ صحیح ہے۔ انہوں نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جہاد پر لے چلیں گے۔ اپنے بھائی بہنوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور داعش کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابن مسعود عراق سے تعلق رکھنے والے داعش کے ان سپاہیوں میں سے ہیں جو اس تنظیم کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق عراق اور شام میں زور ٹوٹنے کے بعد اب داعش نے جنوبی ایشیا کا رخ کیا ہے، جہاں پہلے ہی انتہا پسندی کے پھیلاؤ کے لیے حالات سازگار ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ جنوبی ایشیا ہی نہیں، غربت اور معاشی ناانصافی سے متاثر دنیا کے تمام خطوں میں دہشت گرد تنظیموں کے لیے نئی بھرتیاں کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔
پاکستان میں دہشت گردی کے ذمہ دار غریب یا غیر تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں. جو لوگ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں ان کا تعلق تعلیم یافتہ متوسط طبقے سے ہے. 2002 تک خیال تھا کہ اگر ہم وہاں جائیں گے اور تعلیم عام کریں گے تو دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن یہ غلط ثابت ہوا. جنوبی ایشیا کے رہنے والوں کو اسی خطے کے دہشت گردوں سے خطرہ ہے، جیسے امریکہ میں ہمیں سفید فام نسل پرستوں سے خطرہ ہے. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کمزور تو ہوئی، مگر اس کی حکمت عملی اور نظریات دنیا کے مختلف حصوں میں دوسری دہشت گرد تنظیموں کی بنیادیں مضبوط کرنے کا باعث بنے. تو کیا جنوبی ایشیا کے خطے میں القاعدہ اور داعش کے درمیان کوئی تعاون ممکن ہے؟ شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے CIA کے ایک عہدیدار کے مطابق اس کا امکان نہیں. اس کی وجہ ان کی رائے میں القاعدہ جیسی تنظیموں کا داعش کے اصولوں اور اس کے طور طریقوں سے اختلاف ہے. میں نے داعش کا ساتھ چھوڑ کر اس کے خاتمے کا عزم کیا ہے. میں اپنے جتنے اور اپنے سے کم عمر بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ داعش کے جال میں نہ پھنسیں، داعش کا ساتھ نہ دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. میں ذلت کی زندگی برداشت کر لوں گا لیکن داعش کا ساتھ دینا پسند نہیں کروں گا. امریکہ میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے سال 2014 میں داعش کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، اور FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے فروری 2015 میں کہا تھا کہ امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں داعش کے اراکین موجود ہیں. 2015 میں FBI نے ایک پروگرام بھی شروع کیا تھا جس کا مقصد تھا امریکہ میں ان نوجوانوں پر نظر رکھنا جو دہشت گردی کے راستے پر مائل ہو سکتے ہیں. یہ پروگرام اس وقت جاری ہے یا نہیں، اور اگر جاری ہے تو کتنا مؤثر ہے، اس کے بارے میں ہمیں FBI سے کوئی تفصیلات حاصل نہیں ہو سکی ہیں. سحر ماجد، اردو VOA، واشنگٹن. امریکہ میں گن وائلنس آرکائیو کے مطابق اس سال اب تک بڑے پیمانے پر لوگوں کی ہلاکتوں کا باعث بننے والی میس شوٹنگز کے 277 واقعات ہو چکے ہیں. تنظیم کے مطابق میس شوٹنگ فائرنگ کا ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں کم از کم 4 افراد زخمی یا ہلاک ہو جائیں. یکم اکتوبر کو لاس ویگس میں ہونے والی فائرنگ نہ صرف اس سال بلکہ امریکہ کی حالیہ تاریخ کی بدترین میس شوٹنگز میں تھی، جس میں حملہ آور سمیت 59 افراد ہلاک ہو گئے. اس وقت ندیم یعقوب کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. ندیم، ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے متعلق قوانین امریکہ میں ایک عرصے سے بحث کا موضوع رہے ہیں. کیا اس واقعے کے بعد ان قوانین میں سختی کا امکان ہے، اور اس وقت بحث کی نوعیت کیا ہے؟ جی، اس واقعے کے بعد ایک بحث تو چل پڑی ہے. روایتی طور پر جو ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ گن کنٹرول کے حوالے سے جو بھی قوانین ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ قوانین میں ترمیم کے حمایتی ہیں. ایک بات جو میں اپنے ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ امریکی قوانین جو ہیں وہ عام شہریوں کو گنز خریدنے اور گھر میں رکھنے کی اجازت دیتے ہیں. ایک تازہ سروے کے مطابق 40% سے زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس گھروں میں گنز ہیں. یہ جو ماضی میں جو بحث رہی ہے گن کنٹرول کے حوالے سے، اس میں جو فوکس رہا ہے وہ بیک گراؤنڈ چیکس کے بارے میں تھا کہ جو لوگ گنز خریدنے جا رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ چیک جو ہے اس کو زیادہ سخت کیا جائے، یا اس بارے میں تھا کہ قوانین جو ہیں کس قسم کے عام شہریوں کو گنز خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس بارے میں جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے تھا. مگر اس مرتبہ جو بحث ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. وہ کیوں اور کیسے ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ورجینیا ٹیک، نیو ٹاؤن کنیکٹیکٹ، چارلسٹن ساؤتھ کیرولائنا، سین برنارڈینو کیلیفورنیا، اورلینڈو فلوریڈا. گزشتہ ایک عشرے کے دوران فائرنگ سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں افسوس، غصے اور اس بارے میں اقدامات کے مطالبات کو جنم دیتی رہی ہیں. مگر اس کے باوجود کانگریس نے گن کنٹرول کے بارے میں کوئی بھی قانون منظور نہیں کی. لاس ویگس میں رنج و غم کی فضا اب بھی برقرار ہے. اس واقعے میں مرنے والوں، زخمیوں اور ان کے خاندان کے رنج و غم اور صدمے میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ایسے بلز کے مسودوں پر کام کیا جا رہا ہے جن کا مقصد بم سٹاکس یا ایسے آلات پر پابندی لگانا ہے جن کے استعمال سے سیمی آٹومیٹک گنز مکمل آٹومیٹک مشین گن کی طرح کام کرتی ہیں. قواعد و ضوابط تاخیر کا راستہ ہے، اقدام نہیں. بم سٹاکس پر پابندی عائد ہونی چاہیے. امریکہ میں گنز کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے گزشتہ ہفتے اس وقت لوگوں کو حیران کر دیا جب انہوں نے بم سٹاکس کے بارے میں اضافی قوانین کی حمایت کا عندیہ دیا. مگر گن کنٹرول کے حامی اس سے مطمئن نہیں.
کسی گن میں تبدیلی لانے کا مقصد کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قتل کو ممکن بنانا ہے۔ فی الحال وائٹ ہاؤس گن کنٹرول کے حوالے سے کسی مخصوص تجویز پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ دیکھیں، ابھی تحقیقات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ کسی قسم کے آئینی حل کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے، اگر ایسا کوئی حل ہے تو۔ سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ مکونل گن کنٹرول کے بارے میں کسی قسم کی قانون سازی کے لیے بے قرار نہیں۔ تو ایک بار پھر امریکہ میں یہ بحث جاری ہے کہ گن کنٹرول تشدد کی وجہ ہیں یا ان پر پابندیوں سے امریکیوں کے آئینی حقوق محدود ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں کہ گن کنٹرول کے بارے میں کوئی وسیع تر قوانین لاگو کیے جا سکیں گے، مگر دونوں اطراف محدود قسم کے اقدامات جن سے بم سٹاکس پر پابندی لگائی جا سکے پر متفق ہو سکتے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر ایک اور بحث بھی جاری ہے، اور وہ یہ کہ آیا یہ جو واقعہ ہے اس کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا جائے یا نہیں۔ پولیس اور اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ اسے دہشت گردی نہیں کہہ رہے، کیونکہ ان کے پاس ابھی تک اس واقعے کے جو محرکات ہیں اس بارے میں مکمل معلومات میسر نہیں ہیں۔ جی ثاقب۔ ندیم یعقوب، آپ ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو۔ اور امریکہ میں آج کولمبس ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی تاریخ اور اس سے متعلق بڑھتے ہوئے تنازع کے بارے میں آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر ایک دلچسپ مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے بھی آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ حاضر ہے۔ اور آج کے شو میں ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان بھی شامل ہے، جس میں آپ کی ملاقات ہوگی ایک بہت ہی انسپائرنگ خاتون سے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبریں ورلڈ ویو میں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں پر ہونے والے حملوں کے باعث افغانستان میں اپنی کارروائیوں میں بڑے پیمانے پر کمی لا رہی ہے۔ حالیہ سال کے دوران کمیٹی کے 7 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ استنبول میں جلا وطن ترک رہنما فتح اللہ گلن سے تعلقات کے الزام میں امریکی قونصلیٹ کے ایک اہلکار کی گرفتاری کے بعد امریکہ نے ترکی کے لیے نان امیگرینٹ ویزوں پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ ترکی نے رد عمل میں امریکی شہریوں کے لیے ترک ویزوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق رقہ سے بھاگنے والے داعش کے ارکان انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کے لیے عام شہریوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، جبکہ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے صوبے ادلب میں شامی فوج کے فضائی حملے میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم 11 ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست پنسلوینیا میں چینی آرٹسٹ کائی گو چانگ کے ڈیزائن کی گئی چینی لالٹینوں کی نمائش کی گئی۔ 27 سائیکل ٹیکسیوں اور 1000 لالٹینوں کو نمائش کا حصہ بنایا گیا ہے۔ لالٹینوں کو چین میں کائی کے آبائی گاؤں میں بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں بہت سے بچے صرف اس لیے اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ انہیں محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالنا ہے۔ مہر عظمت ایسے ہی بچوں کو بہتر مستقبل کا راستہ تلاش کرنے میں مدد دے رہی ہیں۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ہفتے کے میڈ ان پاکستان میں، جو ہمارے لیے لے کر آئے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود۔ کچے راستوں پر چلنے والے ان بچوں کے ذہن بھی کچے ہیں، جو خواب تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے حالات کے باعث ان کی تعبیر کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو ابھی اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے۔ یوں ان بچوں کی اکثریت نے اپنی خوشی کو صرف 2 وقت کی روٹی تک ہی محدود کر لیا ہے۔ لیکن مہر عظمت نے غربت کو ان ننھے ذہنوں کی اڑان کی حد ماننے سے انکار کر دیا اور 4 سال قبل بازیچہ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ بازیچہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جہاں محنت مزدوری کرنے والے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے۔ پڑھانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ان کو اچھا ہیومن بینگ بنانا، دیٹ از مائی گول، فار دیم ٹو ہیو اے فیوچر، اے بیٹر فیوچر۔ what is بازیچہ؟ بازیچہ is giving these children the right to dream۔ آپ کے بچے سے پوچھو نا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو بڑے ہو کے، تمہیں کیا چاہیے، فینٹیسی بتا دو، یہ نہیں بتا سکتے آپ کو۔ اگر آپ ان لوگوں سے 4 سال پہلے کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تو وہ کباڑی یا جوتا پالش کرنے والے سے اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے والد صاحب نے بھی یہی کام کیا۔ یہ بچے صبح بازیچہ میں آ کر سبق حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کاموں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہتر روزگار کے حصول میں بھی مہر ان کی رہنمائی اور مدد کرتی ہیں۔ ان کے ایک طالب علم ظاہر خان ہیں
जो स्कूल जाने की उम्र में मुशक्कत करते रहे, लेकिन फिर बाजीचा में इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने ड्राइविंग सीखी और अब गाड़ी भी चलाते हैं। सबसे पहले पॉलिश करते थे, फिर उसके बाद ये सर्दियों में जुराबे वगैरह बेचते थे, फिर उसके बाद ग्लासेस बेचे, फिर अभी मैडम के साथ डिलीवरी काम करते। दिल करते है आप कोई इंजीनियर वगैरह कोई काम सीख लो। महर अजमत के नज़दीक मुआशरे के ऐसे बच्चों को बेहतर जिंदगी का हक देना एक समाजी जिम्मेदारी है जिसमें सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे दिल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे दिल हैं। हम जाके 8,500 रुपये का एक डिज़ाइनर की लोन उठा सकते हैं, लेकिन हम एक बच्चे को अपने जूते पॉलिश करने के लिए 100 रुपये नहीं दे सकते। आई एम जस्ट सेइंग दिस टू एवरीबडी राइट नाउ, you spend billions and millions of rupees on your own kids. Spend less than 1/4 on somebody else. You will have a better life. नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। और महर अजमत इस वक्त इस्लामाबाद से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। महर, आपने अपना दिल बहुत बड़ा किया, वक्त भी निकाला और अपने वसाइल भी इस्तेमाल करी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कुछ ऐसा करने के लिए इस स्केल पे जिस पे आप कर रही हैं। आपने वक्त कैसे निकाला? वक्त उस वक्त निकाला जाता है जब आपके कोई चीज़ बहुत करीब होती है। जब मैं इन बच्चों को सड़क पे काम करते देखती थी तो मेरा दिल बहुत दुखता था कि ये क्यों नहीं स्कूल जा सकते। तो दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकालने से किसी का भी वक्त कम नहीं हो जाता। ये हमसे थोड़ा बहुत मोहब्बत चाहते हैं, थोड़े बहुत अटेंशन चाहते हैं, और सिर्फ 2 दिन की घंटा और 2 घंटे की बात होती है। तो टाइम अगर निकाला जाए सब निकाल सकते हैं। तो ये भी बताइए थोड़ा सा कि ये सिस्टम आपने किस तरह से बनाया, क्योंकि बहरहाल बच्चों को तालीम देना एक प्रोसेस से गुजरना होता है उसके लिए। तो थोड़ा सा अपने सेटअप के बारे में बताइए, शुरू किस तरह से आप करती हैं बच्चों को पढ़ाना? हम ब्रिटिश काउंसिल की जो नोटबुक्स वगैरह हैं वो रखते हैं, रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास पहले जब बच्चा आता है तो उसका हम लेवल चेक करते हैं कि उसको पहले पढ़ाई की हुई कितना साल हो गया उसको छोड़े हुए। उसके बाद हम उनको पढ़ाना शुरू करते हैं बेसिक ABC से, फोनिक्स से, 1 2 3 से, एडिशन से। कभी कभी वॉलंटियर टीचर्स मिल जाते हैं, तो इससे ही आगे पढ़ाया जाता है उनको। अच्छा, ये बताइए इन बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि इन्होंने अपने घर वालों के लिए कुछ कमाना है, तो इनके वालिदैन का क्या रद्द-ए-अमल होता है जब आप इन बच्चों को स्कूल भेजने की बात करती हैं? इनके वालिदैन का सिर्फ ये होता है कि एज लॉन्ग एज आप वो घर पैसे ले आए उनको कोई मसला नहीं है। तो वो अगर दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेते तो उनके पेरेंट्स को कोई मसला नहीं होता। लेकिन उनको अपने बच्चों के अंदर चेंज नज़र आना शुरू हो जाता है, उनमें थोड़ी तमीज़ आ जाती है कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, थोड़ा सा उठने बैठने का सलीका होता है क्लासरूम का। उसकी वजह से ये बच्चे जो थोड़े जंगली होते हैं ये बहुत तमीज़ में आ जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को इतना कोई मसला नहीं होता फिर। तो आप यानी इनको सिर्फ किताबी तालीम ही नहीं दे रही हैं, आप इनको दीनी तालीम भी दे रही हैं और उसके अलावा लाइफ स्किल्स भी सिखा रही हैं। तो ये मुझे बताएं कि जब आपके पुराने स्टूडेंट्स आपसे मिलने आते हैं क्या करें वो आजकल, और उनसे मिलकर आपको कैसा लगता है? मेरे बच्चे जब पुराने आते हैं स्टूडेंट्स मुझे मिलने के लिए तो इट्स अ वेरी प्राउड, बिग प्राउड मोमेंट। कोई बैंक्स में काम कर रहे हैं, कोई करीम के साथ ड्राइवर बने हुए हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। और वो मुझे आकर यही कहते हैं कि आपने हमें थोड़ा सा हेल्प किया, उसकी वजह से उनकी थोड़ी सी लाइफ में डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट। और अब आगे का क्या इरादा है आपका, किस तरह से इसको एक्सपैंड करना चाहती हैं आप? आई वॉन्ट, अभी तो जी हम लोगों ने रेंटेड शॉप पे ली हुई है। आई वॉन्ट कि मैं अपना खुद स्कूल खोल सकूं जिसके अंदर स्किल लर्निंग सेंटर भी हो। काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो बहुत एज पे होते हैं, तो बहुत मुश्किल है उनको पढ़ाना। तो कोई स्किल लगा के उनको कोई अच्छे रास्ते में लगाने का ज़्यादा दिल करता है। अपनी स्पेस हो, अपने टीचर्स एम्प्लॉय करें, ये दैट्स द बिगर गोल। बहुत मेहनत करी हैं आप और हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों को आप ख्वाब देखना सिखा रही हैं हमारी दुआ यही है कि वो उन ख्वाबों को हकीकत में भी बदल सकें। थैंक यू वेरी मच महर। थैंक यू। तो सारा जरा ऑफिस की बात करते हैं। तो जाहिर है पढ़ाई के बाद उम्मीद यही है कि इन बच्चों को अच्छे ऑफिस में अच्छी जॉब भी मिलेंगी। लेकिन जब हम ऑफिस की बात करते हैं तो आमतौर पर ऐसी जगह का ख्याल आता है जहां बड़े बड़े कमरों में लोग बैठकर काम कर रहे हैं और बॉस अपने अलग कमरे में बैठे हुए हैं। हमारा ऑफिस भी ऐसा ही है। बिल्कुल, खैर हर तरह ऑफिस ऐसा ही होता है, लेकिन जिस तरह ऊबर ने टैक्सी का तस्वुर चेंज करके रख दिया, इसी तरह दफातर भी अब मुख्तलिफ कंपनियां मिलकर इस्तेमाल कर रही हैं। कोवर्किंग या शेयरिंग स्पेस का ये आइडिया अब पाकिस्तान में भी नजर आने लग गया है। मजीद देखते हैं नीलोफर मुगल की इस रिपोर्ट में। अमेरिका को कोवर्किंग या मिलकर इस्तेमाल किए जाने वाले दफातर की जाए पैदाइश कहा जाए तो गलत ना होगा। सबसे पहली बाज़ाब्ता कोवर्किंग स्पेस सैन फ्रांसिस्को में 2005 में बनी थी, जिसके बाद इसका आइडिया मुल्क के दीगर हिस्सों और फिर दुनिया भर में फैल गया और अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं। किक स्टार्ट लाहौर में कायम एक ऐसा ही बिजनेस मुहैया करने वाली जगह है
जहां काम करने की रिवायती तस्वुर से हटकर टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 200 मर्द और ख़वातीन एक ही जगह पर लेकिन मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के लिए काम करते हैं। हसन शाहिद इसके को फाउंडर हैं। किकस्टार्ट से काम करने का फ़ायदा क्या होता है कि उसको एक कम्युनिटी मिल जाती है, एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ से वो अपनी टीम जो है वो रन कर सकता है। फ़ायदा क्या होता है कोवर्किंग स्पेस में जाने का कि आपको कोई हैसल नहीं होती, आपको ऑफिस खुद से मैनेज नहीं करना पड़ता, एवरीथिंग इज़ well equipped and well managed for you. टेक्नोलॉजी में आए रोज़ नई इजादात समेत कई अवामिल बिजनेस करने के अंदाज को बदल रहे हैं और बिजनेस करने के ये बदलते हुए तरीके पाकिस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में किक स्टार्ट जैसी कोवर्किंग स्पेसेस के उभरने का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी क्योंकि आगाज़ है इस नए कॉन्सेप्ट का, शुरू में लोगों को समझ भी नहीं आती थी कि कोवर्किंग स्पेस क्या होती है, हमें बहुत तरीक़ों से मार्केटिंग करके लोगों को अवेयर करना पड़ा कि तो अभी कॉन्सेप्ट तो ये वहाँ पे शुरू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन रिसेंटली कुछ कोवर्किंग स्पेसेस और भी निकल रही हैं जिस वजह से लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस आ रही है। 2017 ग्लोबल कोवर्किंग सर्वे के मुताबिक ये ख्याल अभी लोगों के लिए नया है, लेकिन ये मुनाफा बख्श साबित हो रहा है। किक स्टार्ट जैसी काम करने की जगह माकूल माहाना चार्जेस पर मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया करती हैं। इनमें ऑफिस का साजो सामान, कॉन्फ्रेंस रूम, डेस्क, इंटरनेट और स्टाफ की सर्विसेज वगैरह शामिल होती हैं। यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों और यहाँ तक कि इंतहाई मुख्तलिफ शोबों के लिए काम करने वाले लोग एक साथ काम कर सकते हैं। हसन शाहिद की किक स्टार्ट टेक इंडस्ट्री की मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम कर रही है। हम सिर्फ टेक कंपनीज को मार्केट कर रहे हैं अपना आइडिया, क्योंकि टेक सेक्टर एक ऐसा है जो एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से कोलैबोरेट कर सकता है। पाकिस्तान इट्स अ वर्जिन मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उस जगह में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हसन हाल ही में अमरीकी महकमे खारजा के एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए बलूचिस्तान से आए तलबा और असातिज़ा को प्रैक्टिकल बिजनेस की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ अमरीका के दौरे पर थे। वो मुस्तकबिल में कोवर्किंग स्पेस की मदद से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज और डिज़ाइनर्स को अमरीकी मार्केट का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और आज जाने से पहले आपको बताते हैं शहद के बारे में एक कड़वा सच, और वो ये है कि पौधों पर इस्तेमाल होने वाले कुछ मखसूस कीड़े मार केमिकल्स नियोनिकोटिनॉइड्स का असर शहद पर भी होने लगा है। शहद की मक्खियाँ फूलों का रस चूसकर शहद बनाती हैं। जिन फूलों पर कीमियाई अद्वियात का स्प्रे किया गया हो या जिनके बीज पर इन अद्वियात की तह पहले से ही लगा दी गई हो, उन फूलों के जरगुल में भी इन अद्वियात का असर आ जाता है। इससे मक्खियाँ बीमार हो रही हैं। उनके अंदर कुदरत ने जो रास्ता तलाश करने का निज़ाम लगाया है वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जिसके बायस मक्खियाँ फिर अपने छतों तक वापस नहीं पहुँच पा रही और उनकी तादाद कम होती जा रही है। इससे एक तो शहद की मकदार कम हो रही है, दूसरा जो शहद पैदा हो रहा है तहकीक से जाहिर हुआ है कि उसकी 75% मकदार में भी कीमियाई अज्जा से आलूदा जरगुल पाया गया है। तो शहद जिसको हम अपनी न्यूट्रिशन के लिए और ख़ासतौर पे ऑर्गेनिक समझ के, साफ़ सुथरा समझ के इस्तेमाल करते हैं, अब वो भी उसके अंदर भी ये इशू आ गया है कि केमिकल इम्प्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं। ये जो कीड़े मार अद्वियात है, इसका मतलब होगा उन्होंने जो मक्खियों का GPS है वो ख़राब कर दिया। बिल्कुल, मक्खियों का GPS ही एग्जैक्टली ख़राब कर दिया और उसकी वजह से कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, यानी जो इनके छत्ते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो एक ऐसा बहरान है जो शहद की मक्खियों को एक अरसे से लाहक है और उसका नुकसान ये होगा कि शहद की मक्खियाँ जो पॉलिनेशन करती हैं, यानी जरगुल को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं, वो निज़ाम डिसरप्ट होगा, मुतासर होगा बुरी तरह से और हमारी फूड सप्लाई बुरी तरह मुतासर हो सकती है। तो इतनी सी जो शहद की मक्खी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। की जो खुसूसियात हैं वो मुतासर हो रही हैं कि जितना अच्छा शहद मतलब जो आप नेचुरली आपको मिलता है, लेकिन कीड़े मार अद्वियात की वजह से वो भी उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। और ऑफ कोर्स जो कीड़े मार अद्वियात हैं, मक्खियाँ भी तो कीड़े ही हैं। तो इसलिए ये सोचना चाहिए। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VO Urdu और हमसे राब्ते के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है @UrduVOA। सारा जमान और साकिब इस्लाम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग। Carol Highsmith has been called America's photographer.
She's been traveling the U.S. for more than 3 decades, taking pictures of the people and places that make America unique.